پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کی رات کا چاند۔ جو پہلا گروہ جنت میں جائے گا ان کا چہرہ اس طرح سے روشن ہوگا۔ دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ، اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف، کوئی بغض نہیں ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے وہ پہنی ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں کو اور گوشت کے باہر کے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے۔ یاقوت ایک دھاتو ہے، وہ شیشے سے بھی زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس میں اگر سوراخ کر کے دھاگا آپ ڈالیں تو باہر سے ایسا لگتا ہی نہیں کہ کسی چیز کے اندر ہے، اتنا صاف و شفاف دکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کو یاقوت سے مثال دیا ہے، گویا کہ وہ اس طرح سے صاف و شفاف ہوں گے۔ آدمی اپنے چہرے کو ان کے رخسار میں آئینہ سے بھی زیادہ صاف دیکھ لے گا۔ وہ حوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان کا چہرہ آئینہ سے بھی زیادہ صاف ہوگا۔ اگر وہ آدمی اپنا چہرہ دیکھنا چاہے ان کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھ لے گا، جس طرح سے آدمی شیشے میں دیکھتا ہے۔ اس پر ادنا درجہ کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے گا۔ یعنی وہ جو کپڑا پہنے ہوں گے، جو موتی لگے ہوں گے ان کے کپڑوں میں، وہ اتنا زیادہ جو سب سے کم درجے کا موتی ہوگا اس کی روشنی اس طرح ہوگی کہ پورب سے لے کے پچھم تک چمک جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنایا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے، اور لوگوں کی نگاہیں اس کا متحمل نہیں ہیں۔ یعنی وہ کپڑے دنیا میں صرف وہ کپڑے آ جائیں تو بھی انسان اپنی عقل کھو بیٹھے گا، پاگل پن کا شکار ہو جائے گا۔ اتنی خوبصورتی، مطلب یہ کہنے کا کہ دنیا میں جتنی آپ نے خوبصورتی دیکھی ہے وہ ساری خوبصورتیاں اس کے 1000واں درجے کے برابر بھی نہیں ہیں، 1000واں درجے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنا خوبصورت چیزیں وہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیرنی کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے، یعنی اس کی تھوک سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا، اتنا اس کے تھوک میں مٹھاس ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ تو یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے حوروں میں رکھا ہے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے پائتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز والی گائیں گی، مگر ان کا گانا یہ شیطانی مزامیر نہیں ہوگا بلکہ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا ہوگا۔ وہ کھڑی ہوں گی دونوں 2 حوریں، ایک پائتانے اور ایک سرانے، اور دونوں اللہ کی حمد و ثنا گاتی رہیں گی کنٹینیو۔ اور یہ بھی جان لیجیے ابھی دنیا میں ہم ہیں تو نفس کے شکار ہیں، شیطان کی شرارتوں کے ہم شکار ہیں، اس لیے ہم اچھی باتوں سے بھاگتے ہیں، برائی کی طرف زیادہ ہمارا رغبت ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس کے ہم غلام ہو چکے ہیں۔ لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اعمال منقطع ہو جائیں گے، اب اچھائی برائی ہم کر نہیں سکتے، اب تو جزا مل گیا نا، اب تو فیصلہ ہو چکا، اب تو کچھ نہیں رہا، تو اب صرف ہم کو جزا ملنا ہے۔ تو اب ہمیں صرف جو اچھی لگے گی نا اللہ کی حمد لگے گی، ہمیں کھانا سے بھی اچھا اللہ کی تعریف کرنا لگے گا، پینے سے بھی اچھا لگے گا کہ اللہ کی تعریف سنتے رہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، دنیا ہی میں خلت کا تاج کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ خلت کا تاج اس لیے دیا کہ وہ اللہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی جان مال اولاد سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اولاد بھی قربان کیا جو آپ قربانی کرتے ہیں، جان بھی قربان کیا نارے نبوت میں کود کر کے، اور اپنے مال کو بھی قربان کیا، بکریاں جو چرا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر کے امتحان لیا، کہا سبحان اللہ، آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے، کہا ہے پکارنے والے پکارو ذرا، کون ہے میرے رب کا نام پکار رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تو اس بندے نے کیا کہا، کیونکہ وہ فرشتہ تھا امتحان لینے آیا تھا، اس نے کہا ویسے نہیں، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ کہا کیا لوگے؟ کہا بکریاں۔ کہا آدھی بکریاں دے دوں گا تم اللہ کا نام سناؤ۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان اللہ، پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ تشریف لائے، یعنی کہ وجد میں آ گئے، بے ہوشی کیا پیغمبر کو وجد میں آ گئے، وہ اللہ کے نام کی کا ٹیسٹ اور مزہ جو انہیں ملا، جو سرور ملا، اس سرور کو برداشت نہیں کر پائے۔ اس نے کہا پھر جب ہوش نہ آئے کہا کہ پھر سے سنا دو، اس نے کہا نہیں پھر مجھے بدلہ چاہیے۔ کہا جو آدھی بکریاں بچی ہیں ریوڑ کی وہ بھی لے لو مگر مجھے سناؤ۔ پھر فرشتے نے پکار کے کہا سبحان اللہ، میٹھی آواز میں، سریلی آواز میں، پھر آپ زمین پہ تشریف لائے۔ پھر جب ہوش میں آئے پھر کہا پھر سناؤ،
تو فرشتے نے کہا اب کیا دیں گے؟ اب تو ساری بکریاں ہم نے لے لی، اب کیا دیں گے آپ؟ سنانے کو تو میں سنا دوں، مگر دیں گے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا، کیوں نہ اللہ تاج خلت پہنائے، کیوں نہ دے؟ کہا کہ بکریاں تو تم نے لے لی، چرواہا کوئی نہیں ہے، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تو میرے رب کا نام سنایا کرنا۔ یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو دنیا میں جنہیں یہ مزہ مل گیا وہ دنیا ہی میں لطف اٹھائے ہیں، اور یہ مزہ جنت میں جانے کے بعد ہر جنتی کو ملے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دو حوروں کو صرف اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف کرنے کے لیے نعت کی صورت میں، گانے کی صورت میں وہ دونوں طرف کھڑا کر دے گا۔ وہ حوریں گائیں گی اور یہ لطف اٹھائے گا۔ یہ جنت میں یہ مزہ ملے گا آپ کو اور ہم کو، جو بھی جنتی ہوں گے الحمدللہ۔ تو وہ اس طرح سے مزامیر والی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی۔ اور وہ گائیں گے کیا، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ ایسے خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ان کے گانے کا یہ ترجمہ ہے، ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہیں پڑیں گے، ہم راضی ہیں، ناراض نہیں ہوں گے، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا شوہر بنا اور جس کا ہم بیوی بنے۔ اور سر کے بال اور پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، کہیں بال نہیں ہوں گے، صرف سر میں بال ہوں گے جنتی کے، اور آنکھ پہ اور بھو پہ۔ سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے، کبھی ان سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم، 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع حمل پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی 1 ساعت میں ہو جائے گی۔ اگر کوئی مسلمان یہ جنت میں خواہش کرے کہ کاش میری اولاد ہو جائے تو انہی بیویوں میں سے اس کی اولاد ہو جائے گی، اولاد ہوگی اور 1 ہی ساعت میں پھر وہ 30 سال کی ہو جائے گی۔ یعنی کہ اللہ کی رضا، یہ دنیا کا ایک نظام ہے، بچہ پیدا ہوگا، اتنی عمریں گزارے گا، رفتہ رفتہ اس کی عمریں بڑھیں گی، دانت جمیں گے، بال جمیں گے، یہ دنیا کا مزاج، دنیا کا نظام ہے۔ جنت میں سب 30 سال کے ہوں گے، تو اگر بچہ پیدا بھی ہوا کسی مسلمان، کیونکہ ہر خواہش پوری کرنی ہے، ہونی ہے جنت میں، تو ہر خواہش پوری ہوگی تو اولاد والی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، مگر وہ پیدا ہوتے ہی فوراً 30 سال کا ہو جائے گا۔ جنت میں نیند نہیں ہے، کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی کسی کو، وہ کیونکہ اسے لطف اٹھانا ہے جنت کا، تو 1 ساعت بھی اس سے غافل نہیں ہوگا۔ وہ ہر وقت جو بھی مزہ لینا چاہے گا جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارا فراہم کرے گا، مگر اس کے لیے جو جنتی ہو جائے، اس کے لیے جس کے اعمال بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، جنت والا اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔